ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فرمانے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص جب میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہاری مرضی ہے تم کم پڑھو یا زیادہ پڑھو. تو آپ بھی حصول برکت کے لیے پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے اوپر بھی اپنی خاص رحمت نازل کریں. السلام والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ بعد از حمد و صلات تعریف ثنا حمد اللہ جل مجدہ الکریم کے واسطے، ہدیہ درود لامحدود اور اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم فخر عرب و عجم معصوم آمنہ وجہ تخلیق کل کائنات حضور خطب المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلند عرفہ بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بندہ ناچیز کی زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے. بعد ازاں مجھے اور آپ کو سن کر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. جب نبی کریم علیہ السلام کی ذکر کو عظمت کو اللہ نے بلند کیا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آل کو بھی رفعت بلندی اور شان عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے ایک عظیم فرد ولی کامل اور انتہائی متقی سادہ طبیعت انتہائی عاجزی کے پیکر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک فرد ہیں. آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت عرض کریں گے. مالک کائنات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم نے موضوع کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ 15 رجب المرجب شریف کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے. تو اس مناسبت سے ہم چند باتیں ان کے حوالے سے عرض کریں گے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی متقی پرہیزگار اور علم ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آراستہ فرمایا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے میں اور آپ مقلد تقلید کرنے والے ہیں، وہ حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت انہوں نے بھی فیض امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے پایا ہے. تو آپ سوچیں، جب اتنے بڑے عالم اتنے بڑے امام حنفیوں کے پیشوا
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت امام جعفر صادق سے فیض پانے والی ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام جعفر صادق کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، اور آپ کے والد ماجد کا جو شجر نسب ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو آپ اس لحاظ سے والدہ کی طرف آپ کا نسب کیا جائے تو آپ صدیقی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کا شجر نسب والد کی طرف سے چلایا جائے تو آپ کا شجر نسب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا جو تقویٰ اور آپ کی جو پرہیزگاری تھی اس کی تو یقیناً نظیر لانا ہی ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، بہت بڑے امام حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، میں نے کافی سارا عرصہ آپ کی بارگاہ میں گزارا ہے، اور میں نے آپ کو جب بھی دیکھا تو میں آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی نہ کسی عبادت میں مصروف ضرور دیکھتا، یا تو آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہوتے، یا آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہوتے، یا آپ روزے کی حالت میں ہوتے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کی زندگی کا معمول تھا، اور بیان کرنے والی شخصیت کوئی عام نہیں ہے، بہت بڑا ان کا بھی نام ہے، وہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کافی سارا عرصہ آپ کی بارگاہ میں گزارا، اور 3 عبادات میں سے کسی نہ کسی عبادت میں آپ ضرور مصروف رہتے۔ یہ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ایک دن کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا خاتون کو دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ امام جعفر صادق نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی میری گائے مر گئی ہے، تو وہ میرا رزق تھا، میں اس کی پریشانی میں صدمے میں ہوں، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہے تو تیری گائے میں زندہ کر دوں؟ اس بڑھیا خاتون نے کہا حضرت آپ جائیے، ایک میں پریشانی میں مبتلا ہوں، اور دوسرا آپ میرا مزاح اڑا رہے ہیں، میرے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر تم چاہے تو میں تیری گائے زندہ کر سکتا ہوں۔ اللہ کے ولی کامل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گائے کو حرکت دی، ہلایا، تو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عطا سے وہ گائے زندہ ہو گئی۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ایک بار حج کے ارادے سے میں مکہ شریف حاضر ہوا۔ میرا مقصد کیا تھا؟ حج کرنے کا میرا ارادہ تھا، تو میں اس ارادے سے وہاں پر پہنچا کہ میں مکہ شریف کے اندر جا کے حج کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب واقع ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل ابی قبیس ہے، میں اس پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہے اور یہ دعا کر رہا تھا، یا ربی یا رب یا رب یا رب یا رب، اور کتنی مرتبہ کہا، یہاں تک کہ اس کا سانس پھول گیا، مسلسل وہ یا رب یا رب یا رب کی صدا دیتا رہا۔ جب اس کا سانس پھول گیا تو اس نے پھر اور کلمات کہے، اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنے لگا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہاں تک کہ آپ کا پھر سانس پھول گیا۔ پھر اس نے یہ کلمات پڑھے، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، مسلسل پڑھتے رہے یہاں تک کہ سانس پھول گیا۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، پھر آپ کا سانس پھول گیا۔
پھر اس نے کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ان جملوں کا وہ ورد کرتا رہا حتیٰ کہ پھر اس کی سانس پھول گئی. جب وہ فارغ ہوا تو پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میری انگور کھانے کی خواہش ہے، یہ میری خواہش پوری فرما دے. اور یا اللہ مجھے چادر کی ضرورت ہے، میری چادر پھٹ چکی ہے، یا اللہ مجھے چادر بھی عطا فرما. حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں میں بھی اس کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا. وہ یہ دعا کرنے والا یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم، یہ ندا دینے والا کون تھا؟ حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں جب اس نے یہ دعا کی تو میں بھی دعا پہ آمین کہنے والا تھا. تو اس نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی یا اللہ انگور کھانے کی میری خواہش ہے، یہ خواہش پوری فرما، میری پرانی چادر پھٹ چکی ہے، مجھے نئے لباس کی ضرورت ہے، نئی چادر کی ضرورت ہے، یا اللہ وہ بھی مجھے عطا فرما. تو آپ فرماتے ہیں حضرت لیث بن سعد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ انگوروں سے بھری ہوئی ایک جو تھیلی تھی وہ آپ کی بارگاہ میں آ گری، اور جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں چادر مانگی آپ کو چادر بھی مل گئی. جب اس نے کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے بھی کہا کہ میں بھی آپ کا شریک ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ لیث بن سعد کہتے میں نے کہا جب آپ دعا کر رہے تھے میں آپ کی دعا پہ آمین کہنے والا تھا. تو اس بزرگ نے فرمایا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ بھی کھائیں. حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں جب میں نے اس کے ساتھ وہ انگور کھائے تو ان کے اندر بیج نہیں تھا، اور اتنے میٹھے اور لذیذ انگور میں نے کبھی نہیں کھائے. میں خوب سیر ہو کر جب میں نے کھا لیے، میں نے جب اس ٹوکری کے اندر دیکھا تو اسی طرح انگور موجود تھے جس طرح اترے تھے، ان کے اندر کچھ بھی کمی واقع نہ ہوئی. تو اس بزرگ نے حضرت لیث کو فرمایا کہ یہ چادر لے لو. حضرت لیث کہنے لگے کہ مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اپنی چادر ہے. وہ بزرگ نئی چادریں لے کر چلے اور حضرت لیث کو فرمایا کہ تو کسی پردے کے پیچھے چھپ جا تاکہ میں اپنا لباس تبدیل کر لوں. اس بزرگ نے اپنا لباس تبدیل کیا، وہ جو پرانی چادر تھی وہ اپنے ہاتھ میں لی اور چل پڑا. جب صفا اور مروہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں اسے ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے اللہ کے پیارے رسول کے بیٹے مجھے لباس پہنائیے. اس نے دونوں چادریں مانگنے والے کے حوالے کر دی. میں نے اس آدمی سے پوچھا اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ کون تھا؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. اس نے مجھے کہا یہ کوئی اور نہیں تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان. وہ کون بزرگ تھے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے بے موسم انگور آئے وہ سب نہیں تھا. وہ کون تھے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا لباس پھٹ گیا، نئی چادریں ملی. وہ کون بزرگ تھے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا، تلاش بسیار کے بعد بھی آپ مجھے نہیں ملے. میں ان کو مسلسل ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، لیکن حضرت امام جعفر صادق مجھ سے غائب ہو گئے اور پھر مجھے نظر نہ آئے. اس لیے تو میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام جعفر صادق بھی تو اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک فرد ہے نا. تو امام اہل سنت نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کی اگلی کرامت آپ سماعت فرمائیں. ایک شخص کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ہم ایک جگہ کھجور کے خشک درختوں کے نیچے ہم کھڑے ہو گئے، اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو کھجور جو ہے
اس کا تو موسم ہی نہیں تھا، اس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے کچھ پڑھا، اور آپ نے پڑھ کر جو الفاظ کہے وہ میں نہ سمجھ سکا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے پھر ان خشک درختوں سے فرمایا جن کے اوپر کھجور نہیں تھی، آپ نے فرمایا اللہ پاک نے جو ہمارے لیے تمہارے اندر رزق رکھا ہے، یعنی کھجور کا کام ہے وہ پھل دیتی ہے اور انسان اسے کھاتا ہے، تو امام جعفر صادق نے کھجور کے جو خشک درخت تھے آپ نے ان سے فرمایا جو اللہ نے ہمارے لیے تمہارے اوپر رزق اگایا ہے وہ ہمیں عطا کر۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں خدا کی قسم حضرت امام جعفر صادق نے ابھی یہ جملے نکالے تھے، اللہ کے فضل سے وہ جو خشک درخت تھے ان کے اوپر تازہ کھجور اگ گئی، اور وہاں سے ہم کھجور کھانے لگے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے کہا اور بات ہو کے رہ گئی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کر رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کیا کہا جو دن کو شب، کہا جو دن کو شب تو رات ہو کے رہی۔ دن اب رات ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ اب دن ہے لیل ہے تو فوراً اگر ہو جائے تو یہ اس بندے کی کرامت ہوگی۔ حضرت امام جعفر صادق نے کھجور کے تنوں سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ہمارے لیے رزق اگایا ہے، اب وہ کھجور کا موسم تو نہیں تھا، وہ دن تو نہیں تھے، لیکن وہاں پر تازہ کھجور اگ گئی اور آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے جو بات نکلی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری فرما دی۔ یہ عظیم المرتبت شخصیت کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کے دربار میں آپ موجود تھے۔ خلیفہ منصور کے منہ پر بار بار مکھیاں بیٹھتی، وہ ان کو اڑاتا پھر آ کر بیٹھتی، پھر جسم پہ بیٹھتی، تو خلیفہ منصور نے تنگ آ کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے امام جعفر صادق آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو پیدا فرمایا تاکہ ظالم اور جو مغرور لوگ ہیں ان کو یہ مکھی ذلیل کرتی رہے۔ جو ذلیل اور کمینے لوگ ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، لوگوں کے حق ادا نہیں کرتے، بڑی بڑی جب کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر غریب پہ ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا کہ جو مغرور متکبر لوگ ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ مکھی ان کو ذلیل کرتی رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکھی کو پیدا فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہمارا کیا ان باتوں پہ عمل ہے یا کہ نہیں ہے۔ جو درس قرآن ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، ان بزرگوں کی جو فرمائی ہوئی باتیں ہیں ان کے اندر جو ہمارے لیے آخرت کا سامان جمع ہے ان باتوں پہ ہم عمل کریں اور ہماری جو قبر ہے تاکہ وہ منور ہو جائے۔ اصل کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے دروس کا، درس و تدریس کا، احادیث سنانے کا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ لے کے جائیں۔ وہ تو شان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جو دنیا کے اندر بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ان کی باتیں پوری فرما دیتا ہے، اب بتاؤ اگر یہی لوگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اللہ پوری نہیں فرمائے گا؟ جن کی اللہ دنیا کے اندر بات ارادہ نہیں فرماتا، آخرت کے اندر انہی لوگوں کی عزت ہوگی۔ تو یہ تو ہیں بزرگ، انہوں نے تو اللہ کی عبادت کی ہے، اپنے آپ کو دنیا کے اندر مٹا کر رکھا ہے، گمنامی کی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب انہوں نے جو ہماری اصلاح کے لیے باتیں ارشاد فرمائی ان کو ہم نے سننا بھی ہے اور ان پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر بات پہ عمل بھی کریں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے 9 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں کسی نعمت سے جب نوازے، یعنی اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے تو تم اس پر اگر ہمیشہ چاہتے ہو کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو،
تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اگر شکر کرو گے تو وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، نعمت ختم نہیں ہوگی. جب ہم خوشی ملتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشی ہمارے ساتھ سدا رہیں، تا دیر رہیں، تاکہ ہم اس خوشی سے منفعت حاصل کرتے رہیں. جب بھی کوئی نعمت ملے اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے جب خوشی کرتا ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو پھر اگر چاہتے ہو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے، وہ خوشی تمہارے پاس ہمیشہ رہے، تو امام جعفر صادق نے لوگوں کو کیا فرمایا؟ آپ نے ہماری اصلاح فرمائی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. جب تم شکر کرو گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں اور اضافہ کر دوں گا. تو یہی بات امام جعفر صادق نے بھی ہمیں سمجھائی کہ اللہ اگر کوئی نعمت عطا فرمائے تو دل سے اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ وہ نعمت تمہارے پاس ہمیشہ رہے. اور ایک روایت کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رحمان کا شکر کیسے ادا کرے گا. اگر کوئی بندہ کسی پر احسان کر دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کا شکر ادا کریں. اگر ہم مخلوق خدا کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر خالق کے کائنات کا کیسے کریں گے. تو لوگوں کا بھی شکر ادا کیا جائے. اگر وہ تحفہ دیتے ہیں، کوئی احسان کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بندوں کا بھی احسان جو ہے اس کا خوبصورت آسان انداز میں جواب دیں. یہی بات امام جعفر صادق نے فرمائی کہ اگر اللہ کوئی نعمت دے اور تم چاہتے ہو کہ یہ نعمت ہمارے پاس ہمیشہ رہے، ہم سے ختم نہ ہو، پھر اللہ کا شکر ادا کرو. دوسری بات امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارا جو رزق ہے اس کے آنے میں دیر ہو گئی، ہمیں جلدی رزق چاہیے، اگر رزق جلدی طلب کرنا چاہتے ہو، امام جعفر صادق نے فرمایا پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھا کرو، استغفار کی کثرت کرو. استغفار کی کثرت کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما دے گا، اور استغفار کے ذریعے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو استغفار کی کثرت کیا کرو. تیسری بات امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمائی اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ہم عبادت نہیں کرتے، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، یہ دنیا ہماری غلام بن جائے گی. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ یہ دنیا ہماری خدمت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تو اس کی خدمت کر جو میری عبادت کرتا ہے، اور تو اس بندے کو تھکا دے جو تیرے پیچھے بھاگتا ہے. تو دنیا اس کو تھکا دیتی، حاصل بھی نہیں ہوتی، بندہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. تو اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو تھکا دے. تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، حاصل بھی نہیں ہوگی. جس طرح کے بندہ چلتا ہے اس کا ساتھ ساتھ سایہ بھی ہوتا ہے. تو کوئی شخص اگر سائے کے ساتھ مقابلہ کرے تو وہ بڑا احمق اور بے وقوف ہے. سائے کو ہم پکڑ سکتے ہیں، اپنا سایہ ہم سے دور بھاگے گا، ہم دور بھاگیں گے وہ دور بھاگے گا. بس دنیا کی یہی مثال ہے کہ دنیا کے پیچھے اگر بندہ چل پڑا تو پھر دنیا بندے کو تھکا دے گی، حاصل بھی نہیں ہوگی. اور ایک روایت کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. وہ یہ تمنا کرتا رہتا ہے. اگر اس کو سونے کی ایک وادی دی جائے وہ کہتے ہیں یہ بھی کم ہے، کاش کہ میرے پاس 2 ہوتی. جب 2 ملتی ہیں پھر تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس 3 ہوتی. جب 3 ملتی ہیں پھر تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس 4 ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا بندے کی خواہشات ختم نہیں ہوتی، وہ تمنا کرتا رہتا ہے، لالچ کے اندر وہ اور اضافے کی تمنا میں رہتا ہے، لیکن یہاں تک کہ اس کے منہ پر پھر مٹی آ جاتی. یعنی مطلب یہ ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن بندے کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. اگر چاہتے ہو کہ یہ دنیا ہماری غلام بن جائے
تو امام جعفر صادق نے فرمایا پھر تو اللہ کا بن جا، اللہ کی عبادت کر، یہ دنیا تیری غلام بن جائے گی۔ اگر تو اس کے پیچھے بھاگتا رہا یہ کبھی بھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گی، تجھے تھکا دے گی۔ چوتھی بات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، صدقہ کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ اللہ کی بارگاہ میں نافلہ جو صدقہ ہوتا ہے، نافلہ صدقہ نافلہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہو۔ اب کوئی شخص صدقہ دے دے، مسجد پہ، مدرسے پہ غریبوں کی مدد کر دے، اس کو صدقہ نافلہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ کرتے رہو، لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اگر اللہ کے راستے میں دیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے، بھوکے ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق کی شان سننے والوں سنو، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، تو پھر اللہ کے راہ میں صدقہ دیا کرو۔ اور زکوٰۃ دینے سے بندے کا جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، چوری نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے مال کی حفاظت پھر خود فرماتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہوتا ہے، صدقہ دینے سے بندے کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ پانچویں بات آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تاکہ لوگ بھلائی کرنے سے رک نہ جائیں، ہمیشہ وہ بھلائی کرتے رہیں۔ سود کھانے سے بندہ پھر نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کرتا، اس کے پیٹ میں حرام آ جاتا ہے، پھر حرام کھانے سے نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، نہ نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس سے بچ کر رہو، ورنہ جو عبادت کی توفیق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والے کو محروم کر